آئے ہی ہمارے لیے تو مومن کے لیے تو موت جو ہے وہ تحفہ بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگوں کا جذبہ ایمانی مضبوط ہے، ہم کسی قسم کی بھی کفر سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اقبال نے فرمایا ہے، نکل کر صحرا سے روما کی سلطنت کو جس نے الٹ دیا تھا، نکل کر صحرا سے روما کی سلطنت کو جس نے الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ تو وہ شیر ہوشیار ہیں انشاءاللہ۔ 1965 ہم نے بھولے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے نوجوانوں نے سینوں پہ بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹے ہیں، ہمارے وہ سرپرست ہیں، ہمارے وہ شہید، ہمیں ان پہ فخر ہے۔ اور سب سے پہلے دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی یتیم نہیں ہیں، ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم لوگ وارث ہیں، ہم لوگ کربلا والوں کے وارث ہیں، ہم لوگ سلطان محمود غزنوی کے وارث ہیں، ہم محمد بن قاسم کے وارث ہیں، ہم التمش کے وارث ہیں، ہم امام ربانی کے وارث ہیں، ہم داتا صاحب کے وارث ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ اس کے بعد زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اس کے بعد بات یہ ہے، جو ہمارا سرکولر روڈ کے حوالے سے جو ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، لہر کا جو پروگرام ہے آپ سب کے نالج میں ہے، اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کی یہ والی مارکیٹ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، جو آپ کو یہ ایک بزنس ہب ہے۔ خدا کے واسطے اس کو ڈسٹرب نہ کریں، آپ نے اور پروجیکٹس جو ہیں ان کو اوپن کریں، جس سے عوام کو تعلیم ہے، صحت ہے اور روزگار کے اور مواقع فراہم کریں، یہ بے روزگاری نہ پھیلائیں۔ اس سے آپ کی جو ریٹ آف پر اینم انکم ہے وہ خراب ہوتی ہے اور لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے۔ دیکھیں اس میں دکاندار آپ کو نظر آ رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی کل کائنات وہ دکان ہے، یا وہ کل کائنات وہ پردہ ہے، چھت ہے، جس کے وہ لے کر بیٹھے ہوئے اپنی جان کو سنبھال کے، اپنے آپ کو چھپا کے پردہ لے کر کے بیٹھے ہوئے۔ اس کے علاوہ تمام مزدور ہیں، فیکٹریاں ہیں، پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو اس کے ساتھ منسلک ہے۔ پورا پاکستان کو یہ سرکولر روڈ فیڈ بیک کر رہی ہے۔ اس کے لیے خدا کے واسطے آپ اس کو اپنا پلان کو چینج کریں، کوئی ایسا پلان ہو جس سے ہماری عوام کو فائدہ ہو، نہ کہ ہمیں نقصان ہو، بربادی ہو۔ اللہ اکبر، یا علی، یا علی، لبیک یا رسول اللہ۔ اقوام کے ہاتھوں میں ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ 25-26 کروڑ عوام جو ہے، ایک ایک فرد اپنا کردار ادا کر رہا ہے، ایک ایک فرد جو ہے وہ قیمتی ہے، کسی کو بالکل ویلیو لیس نہ سمجھا جائے۔ ہر فرد صبح نکلتا ہے، رات تک اپنے بچوں کا رزق ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، پالتا ہے اپنے بچوں کو۔ اس کے لیے سب لوگ اپنی سٹرگل کرتے ہیں۔ ہمارے حکام بالا کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہم لوگوں کی عوام ہے، یہ تمام مسئلے مسائل اپنے خود ہی فیس کر رہی ہے۔ ہماری حکومتیں ہمیں کہاں پر پرووائڈ کر رہی ہیں، کوئی ایسی فیسلٹیز دے رہی ہیں؟ جب آپ دے ہی نہیں رہے تو آپ ہم سے ہمارا روزگار نہ چھینیں۔ آپ سب بھائیوں کو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ہندوستان مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، لہر منصوبہ، مرد آباد، لہر منصوبہ۔ مرد آباد۔ صرف ان نمائندوں کی موجودگی سے بھر گیا تو اہل حکمران اور ارباب اختیار ذرا سوچیں کہ جس وقت یہ سارا سرکولر روڈ اور 7,000 دکانوں، 5,000 مکانوں کے متاثرین کو سنبھالنا مشکل نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں میں ایک اور اپنے نوجوان بھائی، جس نے ہمیشہ رنگ محل کے، ریڈی میڈ کے دوستوں کے جب بھی مسئلے مسائل ہوئے سینہ تان کر ہمیشہ کھڑا رہا اور ان کے مسائل کو ارباب اختیار کے ساتھ جا کے طے کیا، ہم سب میں موجود ہے۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں میرا چھوٹا بھائی عمر جاوید بٹ
रेडीमेड गारमेंट से मैं उसे कहूँगा कि स्टेज पर आए और यहाँ पर मौजूद सर्कुलर रोड के तमाम मेरे हम उमर, मेरे छोटे भाई, सबको अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश है कि ये जो लहर का मंसूबा है, ये खुशहाली की लहर कम और तबाही की लहर ज्यादा लग रहा है। ये कैसी मंतक है कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, वहाँ पर कारोबारी ताजरों को फैसिलिटेट किया जाता है, क्योंकि ये जो कारोबारी तबका है किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और ये खुशफहमी है उन लोगों की जो ये सोचते हैं कि इस रीढ़ की हड्डी को कमजोर करके आप मुल्क को तरक्की दे सकते हैं। मैं आपके चैनल के तवस्सल से, जो मेरे मीडिया के दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, हुकूमत को एक साफ पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ये आप अपनी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने लगे हैं। ये जो ताजर है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। आप ये सोचें कि शालमी को एशिया की सबसे बड़ी मार्केट किसने बनाया? ये आपके कैमरे की आंख दिखा सकती है। यहाँ पर मौजूद एक एक ताजर ने इस शालमी को एशिया की सबसे बड़ी मार्केट बनाया, और आज आप इस लक़ब को खत्म करना चाहते हैं। इतने नालायक हो चुके हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि आप क्या करने जा रहे हैं। मुझे बाबा बुल्ले शाह का एक शेर याद आता है कि बाबा बुल्ले शाह ऐसी नालायक हुकूमत से शिकवा करते हैं कि तुसी हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, तुसी हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमा दा ते भेज मसीती जांदे हो, दिला दे फट सींदे नहीं ते टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुड़ी फेरदे नहीं ते दुंबे कीती जांदे हो, नफ्स ते छुड़ी फेरदे नहीं ते दुंबे कीती जांदे हो, फर्ज भलाई बैठे हो ते नफला नीती जांदे हो, और दसो तो सही बुल्ले शाह नू की कुछ कीती जांदे हो। तो ये ताजरों का भी सवाल है आप हुक्मरानों से कि ये ताजरों के साथ आप क्या कर रहे हैं। ये 7,000 घर नहीं है, ये 7 लाख से ज़्यादा घराना है। पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान का सेटअप, एक सर्कल यहाँ से ही चल रहा है। तो होश के नाखुन लें, वरना ठीक है आज का मजबा आपके सामने है। हर रोज़ हर दिन गुजरने के साथ साथ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਓਏ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? क्या बात है। भाई नवीद साहब माशाल्लाह से सीनियर है हमारे, बड़ी खूबसूरत बात की है इन्होंने। अगर आपने प्रोजेक्ट बनाना है कोई तजारती, ये जो 7,000 दुकान है ना, इन सबको फाइन कर दें यार, उठाए ना। यकीन माने 2019 में एक प्रोग्राम हुआ था इमरान खान के दौर में, डैम फंड का एक मसला था। साकम निसार साहब चीफ जस्टिस थे, हमने उनसे कहा यार ये आप 1-1 फुट 2-2 फुट तोड़ रहे हैं, आप 10-10 लाख रुपया फाइन कर दें हर दुकानदार को, वो डैम फंड में डाल दें। इंशाल्लाह मेरे ताजर भाई हर तरक्याती काम में आपके शाना बिशाना होगा, लेकिन ये जुल्म हम ना बर्दाश्त करेंगे ना सहेंगे। आप सब दोस्तों का शुक्रिया, और आज आप सब हाथ खड़ा करके मेरे से वादा करें कि ये जो अगला फंक्शन होगा, इस पंडाल में बैठा हुआ हर एक एक बंदा अपने साथ 5-5 बंदे लेके आए, अपने साथ 5-5 बंदे लेके आए, क्योंकि जब ये 5 उंगलियां मुट्ठी बन जाएगी ना, तो इंशाल्लाह आपको कोई नहीं उठा सकेगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये इज्तिमा इस चीज़ का गमाज़ है कि ताजर मुत्तहिद हैं माशाअल्लाह, और अगर आपने अपनी जद्दोजहद इसी तरह तेज़ रखी तो मेरे ज़हन और दिलो दिमाग में कोई शक नहीं कि आपकी तहरीक इंशाअल्लाह ताला कामयाबी से हरकरार होगी। इस तहरीक को लेकर चलने वाले मेरे तमाम लीडरान, मेरे तमाम दुकानदार हजरात काबिल तहसीन हैं, और यकीन जाने मुझे देख के खुशी होती है कि यहाँ हमने हर एक की तफरीक ख़त्म करके सबको इकट्ठे लेके चला है, और जिसके लिए मैं इनको सबको सलाम पेश करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखता हूँ कि ये इसी तरह मुत्तहिद होकर चलेंगे। अगर आप मुत्तहिद रहेंगे तो कोई शक नहीं कि तहरीकें इसी तरह कामयाब होती हैं।
टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, सिर्फ एक वर्ड में अपनी मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ। मुत्तहिद रहेंगे तो कामयाब होंगे, बिखर जाएंगे तो बिखर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत तकलीफ में हैं हम अरसा जब से ये लहर का मंसूबा इन्होंने अनाउंस किया है। यकीन जाने कि हम रात को भी यही सोचते हैं, दिन को भी यही सोचते हैं, नींद भी नहीं आती कि ये ताजरों के साथ क्या करने जा रहे हैं। बादशाह सलामत, आज आप सब लोग को यहाँ देखकर मेरे दिल को ये तसल्ली हो गई है कि हम एक हैं और एक रहेंगे। और ये जो जंग है हम इंशाअल्लाह ताला मिल के लड़ेंगे। रंग महल हो, शालम मार्केट हो, मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट, मदीना इलेक्ट्रिक बोर्ड हो, आपके साथ कश्मीरी बाज़ार हो, दिल्ली दरवाज़ा हो, ये अब आपके साथ सब साथ खड़े हैं। मैं आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो मैं चेहरे यहाँ पे देख रहा हूँ, कि मुझे आज यकीन हो गया कि इंशाअल्लाह ताला ये मंसूबा नाकाम होगा। ये मंसूबा इसको हम नहीं बनने देंगे। ये अफसरशाही जो ड्राइंग रूम में बैठ के उन लोगों के फैसले करते हैं जिन लोगों ने इन लोगों को मुंतखब किया, उन लोगों को गुमराह करते हैं। हम इन लोगों का नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये एक मंसूबा ये वॉल सिटी के नाम पे लेकर आया था, ये हमारे साथ ही बैठे हुए हैं जिन्होंने वॉल सिटी के नाम पे वर्ल्ड बैंक को भी धोखा दिया, हुकूमत को भी धोखा दिया। और आज आपके सामने देख ले, अरबों रुपया खर्च करके तो लाहौर शहर की और सूरत बिगाड़ दी। और आज एक दफा ये अपने पैसों की खातर, बाहर के फंड की खातर इन्होंने कुछ नहीं करना, सिर्फ आप लोगों को बेरोजगार करना है और बाग ओपन करने हैं, ये इनका मंसूबा है। और भाई पहले रोजगार लेकर आओ इस मुल्क में। आपकी इकॉनमी की पोजीशन क्या है, आप कहाँ पे खड़े हो? गरीब आदमी का चूल्हा एक दिन कारोबार नहीं होता तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। बिजली के बिल कहाँ चले गए हैं, गैस के बिल कहाँ चले गए हैं? हुक्मरानों, अपनी आखिरत को ठीक करने की कोशिश करो। इन लोगों की बद्दुआएं मत लो, इनकी बद्दुआएं अर्श पे जा रही है। ये चेहरे जो देख रहा हूँ, मेरा दिल खुद खून की आंसू होता है आप लोगों की तकलीफ देख के। अभी तो इन्होंने इस मंसूबे का आगाज किया है, अनाउंस किया है। मैं आज आप लोगों की यकजहती को देख के मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि ये मंसूबा इंशाअल्लाह ताला आपकी ताकत से, आपकी जुर्रत से इसको हम नाकाम करेंगे। और इन गुंडागर्द अनासर जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, इनके साथ अब टकराने की भी हमारे अंदर जुर्रत आ गई है। आपको देख के आप लोगों के साथ हम खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला। ये मैं जज्बात में अभी कुछ और बातें इतनी ना कह जाऊं कि वो जिन्होंने जो काम करना था वो जल्दी में आ जाए। मैं ये उनको वार्निंग दे रहा हूँ कि ये मत समझे कि ये लोग कमजोर हैं। हम इस तरह होंगे, इस तरह तो इनको सब लोग हाथ ऊपर करें और इस तरह इनको दिखाएं कि हम सब इकट्ठे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर इन्होंने कोई गैर कानूनी और गैर आईनी हरकत करने की कोशिश की तो इनका बोरिया बिस्तर गोल कर देंगे। बहुत शुक्रिया। का माशी कत्ल है ये 7,000 दुकानें जिसके पीछे आज 45 और 47 के तहत जो हुकूमत मार्जे वजूद में आई हुई है, आज अगर वो ताजिरों का माशी कत्ल बंद नहीं करेगी और ये जो मंसूबे हैं जो IMF के बनाए हुए हैं, जो वर्ल्ड बैंक के बनाए हुए हैं, ये सिर्फ टोपी ड्रामा है। ताजिरों के साथ जुल्म है, ये ताजिरों के साथ ज्यादती है जिसमें ये खुद कौल
नोटिस देकर हमें ये बताते हैं कि हम रूडा में इतने प्लाजे बनाएंगे और इतनी जगह के ऊपर आपको हम जगह प्रोवाइड करेंगे। क्या ये सर्कुलर रोड किसी के बाप की जागीर है? ये हम ताजिरों के खून पसीने की कमाई है। आज हमें ये बात एक और बाबत करवानी है कि मियां साहब, ये वही हल्का है जहां से हर दफा आप वजीर आजम मुंतखब होते रहे हैं। क्या आप ये चीज भूल गए हैं कि क्या वो वक्त भूल गए हैं जब इधर से इलेक्ट होके आप असम्बलियों में गए हैं और हमारी नुमाइंदगी करते रहे हैं? हम वही ताजिर हैं जो आप पे इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं, जो आपके हुकूमती पैनल के साथ खड़े होकर आपके साथ हमने हर जगह आपका साथ दिया है। आज अब मियां साहब आपकी तरफ देखते हैं। अमीर जमायत इस्लामी लाहौर जनाब ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब और उनके रुफ़का को खुश आमदीद कहते हैं। अमीर जमायत इस्लामी लाहौर जनाब ज़ियाउद्दीन, हज़ारों दरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर, जिनके लिए इस कायनात को तहलीक किया गया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया और आज मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। लाखों करोड़ों बेहद दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर, जिन्होंने हमें हक़ के साथ खड़ा होने की और बातिल के खिलाफ हक़ के साथ खड़ा होने की और बातिल के खिलाफ खड़ा होने की तरबियत की, तलकीन की, नसीहत की। मेरे अजीज़ ताजर भाइयों, आज हम पहली मर्तबा किसी मुश्किल में मुब्तला नहीं हुए। ना ये मुश्किल पहली है, ना हमारा इस मुश्किल के साथ मुकाबला पहली मर्तबा है। ये मैदान अज़ल से लगते आए हैं, अज़ल से चलता रहा है ये मामला। वो मामला तबलीग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन का हो या दीन की सरबुलंदी के लिए हुसैन का करबला में सर कटवाना हो। तारीख ने हर बार देखा है कि जब भी अहले ईमान जज्बा ईमानी के साथ निकले हैं तो सुरखरू हुए हैं। और जब इस खित्ते में पाकिस्तान बनाने के लिए अहालियान हिंदुस्तान ने ये नारा बुलंद किया कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो पेशावर से लेकर बंगाल तक के मुसलमानों ने लब्बैक कहा। उनको पता था कि पाकिस्तान हमारी जाए पनाह ही नहीं बल्कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए एक ऐसी मुमलकत का बनाना है जो आलम इस्लाम का और खसूसन बिलखसूस हिंदुस्तान के मुसलमानों की पनाहगाह होगी। मैं ये बात कहने में तो फख्र महसूस करता हूँ कि हम बासियान अहलियान पाकिस्तान हैं, मगर मुझे बेहद शर्मिंदगी होती है जब मैं कहता हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। तो मुझे शर्मिंदगी इस बात पर होती है कि जिस नाम पर, जिस नारे पर पाकिस्तान बनाया गया, हमने उसको पसे पुश्त डाल दिया। नारा तो ये था, मकसद तो ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शर्मिंदगी इसलिए होती है कि हमने इसको पसे पुश्त डाल दिया। हम मकरूज थे, हम मकरूज हैं उन लोगों के, उन बहनों के, उन भाइयों के, उन बुजुर्गों के, उन बच्चों और बच्चियों के जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए वाहगा के उस तरफ, वाहगा के पार
اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. میں سلام پیش کرتا ہوں اے میرے شہدائے پاکستان کہ آپ نے پاکستان بنایا. میں شرمندہ ہوں, میں قرضدار ہوں آپ کا کہ آپ کے نعرے کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکا. میری وہ بہنیں جنہوں نے اپنی عصمتیں لٹائیں, لکیر جس کو کہتا ہے یہ نواز شریف, میں اس کو بارڈر کہتا ہوں, اس کو حد کہتا ہوں کہ ہم حق کی طرف ہیں اور اس بارڈر کی طرف باطل ہے. اس طرف عزتیں لٹانے والی, عزتیں نچھاور کرنے والی میری بہنیں جنہوں نے اپنی پاکستان بنانے کے لیے عزتیں نچھاور کی, میں ان سے بھی شرمندہ ہوں. میں خود سے بھی شرمندہ ہوں. خود سے شرمندہ اس لیے ہوں کہ میں بھی اپنی ساری عمر گنوا کر اس مقصد کے لیے نہیں نکل سکا. ذاتی مفادات میرے آرے آتے رہے, ذاتی مقاصد میرا راستہ روکتے رہے. میں اپنی عمر کے آخری حصے میں اس قرض کو ادا تو نہیں کر سکتا, اس فرض کو ادا تو نہیں کر سکتا. میں اپنی آنے والی نسلوں کو اپنا قرض اور فرض منتقل کرتا ہوں کہ آپ کا فرض اور قرض یہ ہے کہ آپ نے جس مقصد کو پاکستان حاصل کیا تھا اس مقصد کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرنی ہے. میرے بھائیوں, جہاں میں تقریر کر رہا ہوں یہ جگہ گواہ ہے, یہ جگہ گواہ ہے اس وقت کی جب یہاں سے مسجد شہید گنج کے لیے لوگوں نے خون کا نذرانہ پارٹیشن سے پہلے دیا تھا. یہ جگہ گواہ ہے کہ یہاں پر لٹے پٹے قافلے ہندوستان سے آتے تھے اور ان لوگوں نے, شہریان لاہور نے ان کو پناہ نہیں, ان کو دلوں میں بسایا تھا. میں آج شرمندہ ہوں کہ میرے حکمران, میرے آج کے حکمران, میرے ظالم و غاصب حکمران, میرے بے ایمان لٹیرے حکمران, انہوں نے میرے ملک کو لوٹا اور جو وعدہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیا تھا اس وعدے کو فراموش کر دیا. ہمیں نہ صرف گمراہ کیا بلکہ ہمیں اس راستے پر لے گئے جو یہود و نصارہ کا راستہ ہے. ہمیں یہ تو نہیں کہا گیا کہ ہم نے ملک کو اسلامی مملکت بنانا ہے, ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ مدینہ کی ریاست بنانی ہے. خدا کی قسم میرے کانوں نے ان ظالم حکمرانوں سے ہمیشہ یہ سنا کہ لاہور کو پیرس بنا دیں گے, پیرس بنا دیں گے, مگر پیرس تو نہ بنایا, خود پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے اور پورے خاندانوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور پیرس اور لندن چلے گئے. پاکستان کی دولت کو لوٹا, تجارت کو لوٹا, پاکستان کو برباد کر دیا, اپنا آشیانہ تو لندن اور پیرس میں بنا لیا اور ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے گھونسلے ہیں ان کو گرانے کے در پہ ہو گئے. کیوں کر ہو گئے؟ اس لیے ہو گئے کہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے, اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے, اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے سیاحت کے نام پر لاہور کے تاجروں کو برباد کر رہے ہیں. یہ کیسی بربادی ہے کہ گھر کو آگ لگا کر روشن کیا جائے محلہ, ایسا تو نہ سنا تھا, نہ دیکھا ہے, نہ ہی کوئی کرتا ہے. یہ کیسے حکمران ہیں کہ گھر کو جلا کر کہتے ہیں چراغاں کر رہے ہیں, تاجروں کو برباد کر کے کہتے ہیں چراغاں کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں آنسوؤں سے جو بجھ رہے ہیں چراغ, آنسوؤں سے جو بجھ رہے ہیں آنکھوں کے چراغ, دلوں میں پھول بسا کر انہیں خوشنما کریں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہم سے کہتے تھے کہ ہم عوام کے لیے ہیں, ہمارا جینا مرنا عوام کے لیے ہے. ان کو بہت درد ہے غریبوں کا, تو پھر ان کی اولاد محلوں میں کیوں رہتی ہے؟ چلو محل بھی بنا لے, مگر پاکستان میں کیوں نہیں بناتے؟ یہ اس لیے نہیں بناتے کہ یہ ان کو خوف ہے کہ جس وقت پاکستان کی قوم, پاکستان کی عوام, پاکستان کے تاجر, پاکستان کے مزدور, پاکستان کے کسان جاگ گئے تو اگر ان کی اولاد اور یہ یہاں ہوئے تو انہیں ان کے محلوں سے کھینچ کر, گاڑیوں سے ان کی ٹانگوں کو باندھ کر یہ عوام, یہ تاجر, یہ کسان سڑکوں پر گھسیٹیں گے. مگر
یہ نہیں سمجھتے، یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ پاکستانی عوام سے بچ کر پاکستان سے باہر اس جگہ، اس دیش جس کو یہود و نصارہ نے ان کے لیے جنت بنا رکھا ہے، وہاں پر رہیں گے تو کیا ان کو اللہ کے حضور نہیں جانا؟ کیا ان کو خدا کو جواب نہیں دینا؟ کیا یہ اللہ کے حضور جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو امانتیں ان کو سونپی گئی تھی، جو حکومتیں ان کو عوام نے دی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے انصاف کیا؟ ہرگز نہ کیا، ہرگز نہ کیا۔ ہم سے کہتے ہو کہ قربانی دو، اور ہم سے کہتے ہو کہ پاکستان، کبھی تو یہ کہتے تھے قرض اتارو ملک سنوارو، وہ پیسہ کدھر گیا؟ ہمیں وہ حساب چاہیے۔ قرض اتارو، اور بوسنیا کے لیے جو چندہ اکٹھا کیا تھا وہ کدھر گیا؟ خدا کی قسم میں یہ بات کہنے میں کہ کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ یہ حکمران ہمیں آسان، اور تمام بزنس کمیونٹی، بزنس کمیونٹی کی تمام تنظیموں کے نمائندے جو یہاں موجود ہیں، میں آپ تمام دوستوں کو میں اس اتحاد اور اتفاق کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے تذکرہ کرنا چاہوں گا اپنے بھائی شاہد بلال کا، کہ جب 1998 میں بھی یہی پروجیکٹ لایا گیا تھا اور یہی منصوبہ تھا دکانیں گرانے کا، تو میرا بھائی شاہد بلال جو اس وقت مرحوم ہے، اس دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ سیسا پلائی دیوار بن گیا تھا۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں اس وقت بھی شاہد بلال کے ساتھ آیا کرتا تھا اور اس جد و جہد کا، اس سٹرگل کا حصہ تھا، اور آج میں لاہور چیمبر کی نمائندگی کرتا ہوں اس جد و جہد کے اندر اور اس سٹرگل کے اندر۔ میں لاہور چیمبر کا پیغام آپ دوستوں کے لیے لے کر آیا ہوں کہ لاہور چیمبر کی تمام قیادت، لاہور چیمبر کے اندر کام کرنے والی ساری تنظیمیں اپنے ان تاجر دوستوں کی سٹرگل کو، اس کوشش کو، اس مزاحمت کو پوری عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تاجر، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اس ملک کو اگر کوئی بچا سکتا ہے، اگر کوئی اس ملک کو آگے بڑھا سکتا ہے تو وہ اس ملک کا تاجر ہے۔ اور جب ہم الیکشن کمپین میں نکلا کرتے تھے تو جو چیز سب سے زیادہ جس کی ایڈوکیسی ہم کیا کرتے تھے اور جس کا اعادہ بار بار کیا کرتے تھے، وہ عزت اور رسپیکٹ تھی بزنس کمیونٹی کے لیے، کہ جس کو ہم مانگا کرتے تھے۔ اور آج جب ہم الحمدللہ آپ دوستوں کے ووٹوں سے جیت کر اس چیمبر کے اندر موجود ہیں، تو جس چیز کی سب سے زیادہ وکالت کرتے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ رسپیکٹ ہے بزنس کمیونٹی کی، کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کو، پاکستان کی گورنمنٹ کے ڈیفرنٹ اداروں کو بزنس کمیونٹی کی دینی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو پروجیکٹس ہیں، یہ بظاہر ہم ترقی کی بات کرتے ہیں، ہم ترقی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہمیں سب سے بڑا گلہ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے کوئی پروجیکٹ لے کے آتے ہیں تو سب سے پہلا کام تو آپ کسی بزنس کمیونٹی کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن نہیں کرتے، کوئی ڈائیلاگ نہیں کرتے۔ جب آپ یہ نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ بزنس کمیونٹی کا جو انٹلیکٹ ہے اس کی ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں، جس کی ہم آپ کو کسی صورت بھی اجازت نہیں دیں گے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میرے ساتھ میرے بھائی رانا نثار جو شالمی کے ماشاءاللہ دل جگر بڑے لیڈر ہیں، خالد گجر موجود ہیں، اور آج شاہد بلال نہیں تو کوئی بات نہیں، شاہد اسلم موجود ہے۔ میں آپ دوستوں کو یقین دلاتا ہوں کہ لاہور چیمبر، اس کی قیادت، اس کا انفراسٹرکچر، اس کی طاقت، وہ انشاءاللہ باسط بلال جی، میں نام لے لیا تھا پہلے بھی، میں جانتا ہوں باسط میرے بچوں کی طرح ہے، شاہد بلال کا وہ
بیٹا بھی ہے اور میرے لیے بالکل شاہد بلال کی ایک نشانی کے طور پر وہ جہاں بھی رہے جیسے بھی رہے میرے لیے وہ ہمیشہ شاہد بلال کا بیٹا رہے گا۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں اس موقع کے اوپر حکومت پنجاب کو یہ دعوت دوں گا کہ آئیں، میں آپ کو بھی دعوت دوں گا، پنجاب حکومت کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ آئیے، لاہور چیمبر آپ کے لیے حاضر ہے۔ ایک طرف بزنس کمیونٹی کو بٹھا دیتے ہیں، ایک طرف آپ بیٹھ جائیے، ڈائیلاگ کیجئے، ایک دوسرے کو قائل کیجئے، جس کی بات لاجیکلی زیادہ بہتر ہو ہم پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ جس کی بات میں زیادہ لاجک ہو، زیادہ وزن ہو، ہم اس مل کر اس بات کو سپورٹ کریں گے تو کوئی معاملہ اور کوئی پھڈا ہی نہیں ہوگا اس کے اندر۔ میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ لاہور چیمبر کی اس درخواست کو، جو ہم درخواست کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرے ہیں، اس کو سیریسلی لیں۔ بزنس کمیونٹی کو کہ جو دیکھیں ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی سیاسی جماعتوں کے جو ایجنڈے کے اوپر کام نہیں کرتے، لیکن اگر آپ ہمیں دیواروں کے ساتھ لگائیں گے، اگر آپ ہم سے ہمارے خاندان کا رزق چھیننے کی کوشش کریں گے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سکولوں میں نہ پڑھ سکیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بزرگوں کو ادویات نہ مل سکیں اور آپ ہماری دکانیں ہی گرانا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ آپ کا انتخاب ہے۔ اگر آپ یہ انتخاب کریں گے تو پھر یاد رکھیے گا کہ اصل فیصلہ کن طاقت جو ہوتی ہے وہ عوام کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور لاہور کی جو ہسٹری ہے سیاست کی، وہ کہ آپ کے والد صاحب نے لاہور کی تاجر برادری کی ایک بہت بڑی اوور ویلمنگ سپورٹ کو انجوائے کیا ہے۔ انہوں نے آج تک پنجاب میں اگر کوئی حکومت کی تھی تو وہ لاہور کے تاجر کی بنیاد کے اوپر کی تھی۔ آج آپ لاہور کے تاجر کو بالکل سائٹ کے اوپر کر اپنی گاڑیوں کے نیچے روندنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ مناسب بات نہیں ہے۔ آپ کو آنا چاہیے، آ کر بات کرنی چاہیے، ان تاجروں کی بات کو سننا چاہیے اور پھر کوئی فیصلہ جو ہے نا وہ آپ کو لینا چاہیے۔ ایکشن کمیٹی پریزیڈنٹ جناب شاہد اسلم صاحب، باسط شاہد بلال صاحب، طاہر نوید صاحب، رانا نثار صاحب ہمارے ای سی ممبر، فارمر ای سی ممبر، خالد گجر صاحب، ہمارے پیٹما کے طارق نبیل صاحب اور میرے لاہور کے غیور تاجروں، السلام علیکم۔ میرے خیال میں آپ کا اور میرا یہ انٹریکشن الیکشن کے بعد پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ آپ نے الیکشن میں ہمیں ایک بھرپور مینڈیٹ دے کے وہاں ہمیں بٹھا دیا، یہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اب ہماری باری ہے، ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے، آپ جہاں جائیں گے پہ آپ کو ایک قدم آگے پائیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بزنس کمیونٹی ہم نے بچپن سے یہ بھاؤ تاؤ کرنا سیکھا ہے۔ یہ سارے لوگ، یہ جتنے بزنس مین بیٹھے ہیں، ان کا کام ہی اپنے کسٹمر سے نیگوشیشن کرنا ہے۔ اور ہم سے باتیں کریں، ہم سے پوچھیں تو صحیح، اوروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ ہم آپ کو بتاتے اس کا بہتر سلوشن کیا ہے۔ یہ 7,000 دکانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 7,000 خاندان ہیں۔ حکومت روزگار فراہم کرتی ہے، حکومت روزگار چھینتی نہیں ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، آئیں ہم سے میڈیٹیشن کرائیں، ہم آپ کو اچھا رستہ بتائیں گے۔ آپ ان کا سبسٹیٹیوٹ پہلے دیں، ان کی دکانیں بعد میں گریں گی۔ اور انشاءاللہ یہ جو بھی لاہور کی بزنس کمیونٹی ہے، تاجر بھائیوں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔
میں اپنی گورنمنٹ سے درخواست کروں گا، یقین کریں جب سے چیمبر میں آئے ہیں روز کوئی نہ کوئی ایشو، کبھی بادامی باغ کو بند کر دیتے ہیں. آج ہی آپ نے دیکھا ہوگا ایک نیا SRO آیا ہے، انہوں نے کھلی اتھارٹی دے دی ہے FBR کو، آپ کے اکاؤنٹ سیز کر دیں، آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے لے لیں. کیا اب آپ نے ہمارے گھروں تک بھیجنا ہے ان کو؟ ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ہم سے نیگوشیٹ کریں، ہم سے بات کریں، کوئی اس کا حل. ہم نے قرض نہیں لیے تھے IMF سے، ہم ٹیکس دینے والے لوگ ہیں، ہم نہیں قرض لیتے، آپ نے قرض لیے ہیں. اس کا بوجھ ان سامنے بیٹھے ہوئے غیور تاجروں پہ ہم ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے. انشاءاللہ شالمی مارکیٹ کے سرکولر روڈ کے تاجروں، اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا. آپ نے اگر ہمیں ووٹ دے کے چیمبر میں بھیجا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہر ایشو پہ چلیں گے. رحیم، جناب شاہد اسلم صاحب، سربراہ متحدہ ایکشن کمیٹی، جناب طاہر نوید ملک صاحب، باسط بلال، اور میرے چیمبر آف کامرس کے منتخب نمائندگان، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تاجروں کی اس قیادت کا کہ جس نے ابھی کچھ عرصہ پہلے تاجروں سے ووٹ حاصل کر کے چیمبر آف کامرس کی 100 سالہ تاریخ کو بدل کر رکھ دیا ہے، اور وہاں سے بادشاہتوں کا خاتمہ کیا ہے. اور میرا دل باغ باغ ہے کہ تاجروں کا جب مسئلہ آیا، کوئی ایشو بنا، تو یہ منتخب قیادت تاجروں کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئی. میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، اس ملک کے اندر جو طبقہ اس وقت حکمرانی کر رہا ہے، گو کہ ساری اپوزیشن یہ بات کہتی ہے کہ یہ دھونس اور دھاندلی کے ذریعے منتخب ہو کر آئے ہیں، ان کے پاس عوام کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں اور ساتھیوں، میں بھی اندرون شہر کا رہنے والا ہوں. یہ سامنے لنڈا بازار کے علاقے میں 10 سال ناظم رہا. میاں نواز شریف صاحب بھی اسی علاقے کے رہنے والے ہیں. ہمیشہ انہوں نے سیاست کی، چھانگا مانگا کی سیاست کی، ووٹوں کو خریدنے کی بات کی، ارکان اسمبلی کو خریدنے کی بات کی، اور پورے ملک میں یہ تاثر پھیلایا کہ اس ملک کو وڈیرے کھا گئے، جاگیردار کھا گئے. میں تاجروں کا نمائندہ ہوں، مجھے ووٹ دیں، مجھے منتخب کرائیں. میرے بھائی اور میرے ساتھیوں، یہ کوئی 2-4 برس کی بات نہیں. گزشتہ 40 سالوں سے اس شہر کے لوگوں نے، اس صوبے کے لوگوں نے اور اس ملک کے لوگوں نے جھولی بھر بھر کر ان کو ووٹ دیے. لیکن جب ملک پر برا وقت آیا، جب ان کے اوپر آزمائش آئی، تو کبھی یہ اس ملک میں نہیں ٹھہرے. ان کا طیارہ انگلینڈ میں جا کر ٹھہرتا ہے، امریکہ میں جا کر رکتا ہے، جہاں سے کک بیکس لیتے ہیں اور اپنے بیٹوں کے ذریعے بیرون ملک بیٹھ کر کاروبار کرتے ہیں. اور مجھے ابھی ایک دوست بتا رہے تھے
कि अब अलमिया ये है कि दोनों बेटों को भी बैरून मुमालिक से देश निकाला दे दिया गया है और बड़े खुश हैं कि हमें वहां पर डिफॉल्टर करार दे दिया। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती इस मुल्क का पैसा लूटकर, इस मुल्क के गरीबों की जेबों से पैसा निकालकर अपनी सरमायाकारी में इजाफा करते रहे। जमहूरियत को बालाए ताक रखकर इस तरह के फैसले करते हैं कि जैसे ये मुगल बादशाह हैं और अब पंजाब के ऊपर एक ऐसी मलकानी को मुसल्लत किया है। ये आपका आखिरी मौका है। आपने अगर इस मुल्क के अंदर इस तरह के फैसले किए, अपनी मनमानियां की, आसार कदीमा को तरक्की देनी है तो जाकर जाती उमरा में दें। जाती उमरा जिसका नाम आपने रायविंड में हजारों एकड़ जमीन का नाम आपने जाती उमरा रख दिया, लेकिन यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद हैं जो जानते हैं कि जाती उमरा एक पतली तंग गलियों का नाम था जहां पर आपके वालिद मेहनत और मजदूरी किया करते थे। खुदारा जाती उमरा अगर इसका नाम रखा है तो फिर उसी तरह की तंग गलियों में रहिए, तंग मकानों में रहिए, छोटे मकानों में रहिए। आपने तो यार ठाट बाट बनाए हुए हैं। ये अब पाकिस्तान में नहीं चलने वाला। पाकिस्तान में अगर कोई चल सकता है तो 73 का आइन चलेगा। 73 के आइन के मुताबिक यहाँ पर जमहूरियत चलेगी। अगर आपने ताजर के दुकानों को की तरफ आंख उठाकर भी देखा और पहला बुलडोजर भी आया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि लाहौर शहर के ताजरों इंशाअल्लाह उल अजीज जमात इस्लामी का ये अदना कारकुन सबसे पहले उन बुलडोजर के सामने खड़ा होगा। किसी सूरत में किसी एक ताजर को भी अपनी तजारत से बेगाना नहीं होने देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का ये पैगाम है कि लाहौर का कोई ताजर, लाहौर का कोई गरीब आदमी अगर दुकान के बगैर होता है, अगर उसके घर को से बेघर किया जाता है तो इंशाअल्लाह उल अजीज हम लोहे के चने साबित होंगे और तुम्हें ये गंदी हरकत नहीं करने देंगे। आखिर में मैं एक ऑर्डिनेंस भी हफ्ते के रोज आया है, सदर साहब के दस्तखतों से कौमी असम्बली भी मौजूद है, सेनेट भी मौजूद। अगियार के कहने पे चढ़ाई का एक नया मंसूबा जो कि मैं लहर नहीं कहर के नाम से उसको पुकारूंगा, कहर ढाने के लिए उन्होंने मुतारफ करवाया है। हम इस मंसूबे को रिजेक्ट करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान अल्लाह की रहमत से 1947 में आज़ाद तो हो गया, लेकिन बड़े अफसोस के साथ आज कहना पड़ता है कि हम आज भी गैरों के गुलाम हैं। आज हमारे फैसले IMF करती है, हमारा पेट्रोल, हमारी जो बाकी चीजें हैं उसकी प्राइसें IMF तय करती है। आज वर्ल्ड बैंक ये तय करता है कि इन ताजरों ने यहाँ पे रहना है या यहाँ पे फसील बनानी है। हम आज इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का ऐलान करते हैं। हम किसी गैर के फैसले को नहीं मानेंगे। मियां साहब, खुद तो जाती उमरा से इतना आपको प्यार है कि जो इंडिया में अमृतसर में जहां से आप हिजरत करके आए थे उसको उस जाती उमरा के नाम पे आपने यहाँ पे जाती उमरा बना दिया। हमें भी अपनी 10x12 की दुकान से उतना ही प्यार है। हम यहाँ पे अपनी कब्र तो बनवा सकते हैं लेकिन छोड़ के नहीं जाएंगे। ये ऐलान सुन ले, कोई ताजर अपनी दुकान, अपनी जगह, अपना मकान छोड़ के नहीं जाएगा। इस कामरान लशारी को बता दे अपना विजन, अपने ख्वाब अपने पास रखे, जो कि सकाफत
اور جو ٹورزم کی باتیں کرتے ہیں یہ سب بے حیائی کے پیمانے ہیں اس کے جو اس نے پھیلایا اندر شہر میں. یہ بیوروکریسی میاں صاحب کبھی غور کیجئے گا, کبھی سوچئے گا ٹھنڈے دماغ سے, یہ بیوروکریسی آپ کو تاجروں میں عوام میں گندا کروا رہی ہے. یہ آپ کو جو کل سین ہوا, دیکھیں چند دکانوں نے انکروچمنٹ کی تھی شالم میں, 250 دکانوں کو سیل کر دیا گیا تاکہ تاجروں کے دل میں حکومت کے لیے نفرت پیدا ہو. محترمہ مریم نواز صاحبہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہی ہیں ہر طرف, آپ کو یہ نظر کیوں نہیں آتا کہ یہ بیوروکریسی آپ کو گندا کروا رہی ہے؟ تو میری حکومت وقت سے گزارش ہے اپنے اس منصوبے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے اور ختم کر دے. اور اگر آپ نے تاجروں کے صبر کو آزمایا تو یہی سڑکیں ہوں گی, آپ کے بلڈوزر ہوں گے اور یہاں پہ دمادم مست کلندر ہوگا. ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. خود ہی کو کر سر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. نویر صاحب, شاہد اسلم صاحب, خالد صاحب اور ہمارے پیاف کے آئے ہوئے معزز مہمان, چیمبر کے مہمان رانا نثار صاحب اور میرے بھائی ملک عثمان صاحب اور تمام میرے جو تاجر بھائی اندرون شہر کے غیور عزت دار غیرت مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو سلام عرض کرتا ہوں. ابھی ضیاء الدین صاحب نے اپنی بات کرتے ہوئے 73 کے آئین کی بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ادنا سا کارکن ہونے کی حیثیت سے اس بات کو بتانا آپ کے لیے لازمی ہے کہ 73 کا آئین وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اس کو پاس کروایا اسمبلی میں, اور اس کے علاوہ ان کا یہ قول ہے, ان کے یہ الفاظ تھے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے, اس لیے ہم طاقت کا سر چشمہ ہے. یہ جو ریاست بنا کے بیٹھا ہوا ہے میاں نواز شریف یا اس کی آل اولاد, یہ سمجھ لے اس کو شرم آنی چاہیے. پاکستان کا 2 دفعہ یا 3 دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد آج اس کی حیثیت یہ ہو گئی ہے کہ وہ اب گلیوں محلوں کی دیواریں نالے ٹھیک کرائے گا. شرم آنی چاہیے نواز شریف تمہیں. یہ وہی لوگ ہیں اندرون شہر کے, یہ وہی لوگ ہیں اندرون شہر کے تاجر جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے تم نے اقتدار کے مزے لوٹے ہیں. آج آپ انہی لوگوں کو ان کی دکانوں سے, ان کے گھروں سے بے گھر کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ نے پاکستان لاہور کی ثقافت کو زندہ کرنا ہے تو پہلے معاشی طور پہ پاکستان کو درست کرے. یہاں بجلی کا بحران ہے, بجلی کے بل جو لوگ ایک پنکھا ایک بلب اپنے گھر میں جلاتے ہیں ان کو 20 امپورٹنٹ اور مقصد مشکل کاز کے لیے چنا ہے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دوستوں کو عزت دے, اور یہ آپ کے حقوقی کو جو جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ کے لیے جو انہوں نے اپنا سینہ آگے دیا ہے. باتیں تو سر دنیا میں بہت لوگ کرتے ہیں, سب بات وہ ہوتی ہے کہ کسی کے حقوق کے لیے ٹائم دینا, وقت دینا, سینہ دینا. اور پنجابی میں حاجی طاہر منیر صاحب کہتے ہیں کہ ٹانگوں کے اندر سریا ڈال کے رکھنا, ورنہ یہ جس طرح کے حکومت کے سامنے کام کرنے والے ہوتے ہیں بڑی بڑی دنیا کے لوگ لڑکھڑا جاتے ہیں, بڑے بڑے اسٹیجوں پہ جا کے چیزیں ہل جاتی ہیں. لیکن الحمدللہ پورے لاہور چیمبر کی قیادت نے, پورے لاہور کی ایک ایک مارکیٹ کے تاجر لیڈر نے متحدہ ایکشن کمیٹی کے پیچھے اور ان کی محنت کے پیچھے آج آپ کے پنڈال میں آ کے ملک صاحب یہ ثابت کر دیا ہے کہ شاہی صاحب کے ساتھ دعائیں ہیں. حاجی طاہر منیر صاحب تو پہلے پی پی جی کے ہمارے فاؤنڈنگ ممبر میں سے تھے, اور آپ کے جتنے جو آپ کے متحدہ ایکشن کمیٹی کے عہدیداران ہیں ان کے لیے پورے لاہور چیمبر کی ساری قیادت آ جائی ہوئی تھی. جماعت اسلامی پروگریسو گروپ سے
پیاف کے سارے لیڈر خود کھڑے تھے, چیئرمین پیاف تھے, نئی سوچ نئی قیادت کا جو گروپ ہے ہمارا پائنیئر بزنس مین گروپ, اس کی نمائندگی کے لیے شاہی صاحب نے, حاجی صاحب نے اور بنک صاحب نے ہمیں مدعو کیا. ہماری لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم کے اندر بھی بیٹھ کر الحمدللہ پورے لاہور کے جتنی ٹریڈ انڈسٹری کے لوگ اور تاجر ان کا کوئی بھی مسئلہ ہو, الحمدللہ لاہور چیمبر کا پلیٹ فارم آپ کے لیے ہر وقت 24 گھنٹے ملک صاحب شاہی صاحب کھڑا ہے. اور جس طرح سے آپ بھی لاہور چیمبر میں آج ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے, ای سی ممبر ہمارے رانا صاحب بیٹھے ہیں, فارمر ای سی کھڑے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو الحمدللہ آپ کے بورڈ کی طاقت سے لیڈر بنے ہوئے ہیں. یہ آج سے نہیں کئی دہائیوں سے آپ کو پرفارم کر رہے ہیں, اور آپ لوگوں کا یہ اعتماد ہے کہ آپ نے الحمدللہ سینئر لوگوں, جوانوں کا اور سوچ اور بڑی طاقت ہمت رکھنے والوں کی ایک متحدہ ایکشن کمیٹی بنائی ہے. لاسٹ میں یہ میں بات کروں گا ملک صاحب کہ رانا صاحب ہمیشہ حکومتیں, خواجہ صاحب پالیسی بناتی ہیں, چھوٹی چھوٹی پالیسیوں کے اوپر بھی پہلے ان سٹیک ہولڈر کے ساتھ مشورہ کیا جاتا ہے. میں بڑا حیران ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جن کا حلقہ بھی یہ رہا ہے اور آج بھی اسی حلقے سے ہیں, اور آج مجھے ادھر گیم میں نورن بھی یہ نظر بھی نہیں آ رہا کہ آپ کا جو مسئلہ ہے, جو آپ سے کئی سہائیوں سے ووٹ لیتے تھے, آج وہ کہاں ہیں؟ چلیں ان کے بڑوں کو تو چھوڑے نا ملک صاحب, جنہوں نے ابھی ریسنٹ آپ سے ووٹ لیے اور یہاں سے MNA بنے ہیں, وہ کدھر؟ سوچنے والی بات ہے سر. لوکل تو بندے ہی ہیں کہ پہلے ان کو تو بلائیں گے. یہ تو لاہور چیمبر کی پلیٹ فارم کے بندے تو آپ کے ساتھ ہیں, گورنمنٹ کی سیٹوں پہ تو آپ کے ووٹ کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں. ان کو چاہیے نا جو منسٹرز ہیں, میں نے وہ 1 منٹ میں ہیں, آپ کا مسئلہ سنیں, متحدہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ڈیلی میٹنگ کریں, ان کو اعتماد تو دیں. ان تاجروں کو روتا ہوا, پیٹتا ہوا, رات کی نیندیں اڑاتا ہوا اور ٹینشن میں دے کے, اور خود حاجی طاہر نویس صاحب نے کہا کہ وہ رات کو اپنی ڈبل تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. یار یہ تو مذاق کی بات ہے. دیکھیں جی, میں بڑا حاجی صاحب ڈیسپریٹ ہوا خدا کی قسم کہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا لہر پروگرام بنایا جائے, اور خدا را ایک 50 مارکیٹوں 100 مارکیٹوں کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو گورنمنٹ پہلے ان لوگوں سے ملتی ہے, اور 7100 دکان کا مسئلہ ہو اور لاہور شہر ہو, اور لاہور شہر کے بادشاہ حکمران ہمارے اسلام آباد ہم نے بھیج کے بٹھائے ہوں, اور وہ لاہور شہر کے اپنے حلقوں میں, اپنے حلقوں کے اندر ان کے عوام کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو اور ان کو پتہ بھی نہ ہو, اور وہ آپ سے سلام بھی نہ لے رہے ہوں. ہم نے کس منہ سے ان لوگوں کو ووٹ ڈالے ہیں؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ کیا قیادت الگ کی. الحمدللہ یہ قیادت جو آپ کی متحدہ ایکشن کمیٹی کی قیادت ہے, حاجی صاحب لاہور چیمبر کی قیادت ہے, پاکستان کے ہمارے ٹریڈ ونگ کے صدر ہیں حاجی صاحب, الحمدللہ جس دلیری سے یہ ٹیم کام کر رہی ہے, اور جس طریقے سے یہ دلیری ان کی اسی وقت ہے کہ یہ جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہیں, ملک صاحب, خالد صاحب, یہ لوگ سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کی طاقت ہے. اگر لوگ نہیں ہوں گے تو متحدہ ایکشن کمیٹی کیا کرے گی؟ جب تک آپ لوگوں کو بھرپور طریقے سے اس سے کئی گنا زیادہ بڑا پروٹیسٹ کرنے کے لیے مال روڈ تک, یہاں تک, پورے دروازوں تک, ان کے ایوانوں تک نہیں جائیں گے, یہ بات نہیں بنے گی. آپ کو جانا پڑے گا گورنر ہاؤس کے باہر, گورنر ہاؤس کے بیٹھے ہوئے واٹس ایپ چلیں گے شاید, آپ کو جانا پڑے گا سیم ہاؤس کے بعد, آپ کو جا کے اپنی فریاد رکھنی پڑے گی. اگر وہ نہیں سننے آ رہے تو آپ کو وہ لاہمت اختیار کرنا پڑے گا کہ آپ کو وہ مجبور ہو جائیں آپ کی بات سننے پہ, اور آپ کو وہ ریمیڈی دیں جو ریمیڈی آپ چاہتے ہیں. بہت شکریہ. طاہر نویس صاحب بن سکے, میرے بڑے بھائی, میرے لیڈر ہیں. سرکولر روڈ کے غیرت مند تاجروں, معزز بھائیوں, بزرگوں, السلام علیکم. سرکولر روڈ آج ایک بار پھر ہم جمع ہیں ایک ایسے نازک موقع پر جب حکومت نے ظلم و زیادتی کی ایک اور نئی داستان رقم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں اس بدنیتی منصوبے کی جسے حکومت نے لہر کے خوبصورت نام سے متعارف کروایا ہے, لیکن در حقیقت یہ منصوبہ تباہی, بربادی اور تاجروں کے معاشی قتل کی ایک سنگین سازش ہے. یہ منصوبہ سرکولر روڈ کے تاجروں کی سالوں کی محنت سے کمائے گئے رزق اور نسل در نسل چلتی دکانوں کو ملیا میٹ کرنے کا اعلان ہے. حکومت کہتی ہے یہ ترقی کا منصوبہ ہے, لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ ترقی دکانیں گرا کر آتی ہے؟ کیا ترقی خاندانوں کو بے روزگار کر کے آتی ہے؟ کیا ترقی ان گھروں کا چولہا بجھا کر آتی ہے جن گھروں کی کفالت کرنے والے انہی دکانوں سے روزی کماتے ہیں؟ ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی صورت اس منصوبے کو تسلیم نہیں کریں گے. ہم
ताजरों का मुआशी कत्ल नहीं होने देंगे। लहर नामी कहर मंसूबा फौरी तौर पर और मुकम्मल तौर पर वापस लिया जाए। हम किसी सूरत मुतबादिल कबूल नहीं करेंगे। सर्कुलर रोड की दुकानें हमारा हक हैं, हमारी पहचान है। मैं यहाँ एक सवाल उठाना चाहता हूँ। मैं मियाँ बरादरान से बराह रास्त पूछता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया टीवी से। शाला मार्केट सर्कुलर रोड की 7000 दुकानें गिराए जाने का मामला है। पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान कर रखा है 7000 दुकानें गिराई जाएंगी। यहां पर लहर मंसूबा बनेगा। लहर मंसूबे के खिलाफ सर्कुलर रोड और तमाम मुल्का मार्केटों की ताजर क़यादत सरापा एहतजाज है। मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की एहतजाजी तहरीक जोर पर पकड़ चुकी है। मुत्तहिदा एक्शन कमेटी के सरबराह मलक शाहिद असलम साहब, जनरल सेक्रेटरी मलक खालिद गुज्जर और तमाम अरकान कमेटी आज दिल्ली दरवाज़ा लाहौर में एक बड़ा कामयाब जलसा किया है इन्होंने। और तमाम सियासी जमातों ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लीडरशिप ने, PPP अलायंस की लीडरशिप ने और तमाम ट्रेडर्स यूनियंस की लीडरशिप ने मुतफिका तौर पर मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की हमायत का ऐलान किया है और इस एहतजाजी तहरीक में मुकम्मल तौर पर अपने ताउन की यकीन दहानी करवाई है। ताजरों में इस वक्त शदीद गम गुस्सा है। 7000 दुकानें गिराई जा रही हैं, 70,000 खानदान पे रोज़गार होने जा रहे हैं। मलक शाहिद असलम साहब मौजूद हैं, मलक खालिद गुज्जर साहब मौजूद हैं और यहाँ पर इमरान हफीज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा जो EC मेंबर हैं मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट के। इमरान साहब, किस तरह देखते हैं मुत्तहिदा एक्शन कमेटी की कॉल पर हज़ारों लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं? माशाल्लाह, मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ, तमाम दोस्तों की काविश को, क्योंकि सबकी मेहनत से ही हम किसी नतीजे पे पहुँच सकते हैं। सबसे पहली बात तो मेरी ये है। दूसरा मेरा एक सवाल है मीडिया के तवस्सुत से हुक्मरानों से। सवाल ये है कि हमने जो किताबों में पढ़ा है, जो बुक्स में पढ़ा है, जो आपने बड़ों से सुना है, मुझे ये बताइए कि अंदरून शहर के इर्द गिर्द जो फसील थी ये किस वजह से बनाई थी? मैं आपसे पूछता हूँ सवाल। अंदरून शहर की जो अंदर जो सिटी था उसकी हफाजत के लिए, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी जायदाद, उनकी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई थी। ये उस वक़्त की ज़रूरत थी। आज 200 साल बाद या 300 साल बाद आज ये दीवार किसकी हिफाजत के लिए बनाई जा रही है? आज ताजरों का, उस वक़्त ये फसील ताजरों की हिफाजत के लिए, आवाम की हिफाजत के लिए बनाई गई। आज यही दीवार ताजरों को कत्ल करके, ताजरों का मुआशी कत्ल करके, उनकी कब्रें यहाँ पे बना के, उनका रोज़गार तबाह करके आज ये फसील बनाने का मुझे मकसद बताया जाए। क्या ये दीवार उस वक़्त सकाफ़त के नाम पे बनी थी कि लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे बनी थी? अगर ये जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे बनी थी तो आज इस जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत में हुकूमत ताजरों का मुआशी कत्ल करने जा रही है, जो कि हमें किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। मुत्तहिदा एक्शन कमेटी का दिल्ली दरवाजे के बाहर आज कामयाब जलसा देखा है चश्मे फलक ने, पंजाब हुकूमत ने भी देखा है। किस तरह की पजीराई और अवामी हमायत, ताजरों की हमायत आपके साथ है, ज़रा हुकूमत को बता दें। देखिए जी, ये सब ताजरों का एक जज्बा है कि जो अपने मुआश को बचाने के लिए निकले हैं। ये कुछ सियासी जलसा नहीं है, ना हम किसी सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ हैं। जो हुकूमत गैर कानूनी, मैं कहूँगा इसको, और गैर आइनी इक़दाम करने के लिए जा रही है, हम सरापा एहतजाज हैं। और हुकूमत ये जो इक़दाम कर रही है, ये लाखों लोग इस वक्त बीमारी का शिकार हैं। कई लोगों को हार्ट अटैक हो गए हैं, कई लोगों को फालज के अटैक हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ। और कई जगह पे जाके हम लोग इयादत के लिए जा रहे हैं, लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। मैं हुकूमत वक्त से कहता हूँ कि आप कैसे, हुकूमत और रियासत तो एक माँ होती है, वो तो अपने बच्चों की हिफाजत करती है, वो तो अपने बच्चों को रिज़्क देती है। ये कैसी माँ है जो अपने बच्चों का रिज़्क छीनने पे लग गई है? क्या ये लोग डकैतियाँ, डाके बढ़ाना चाहते हैं? ये लोगों को भूखा मारना चाहते हैं? जब किसी की दुकान छीनेंगे क्या करेगा? वो डाके नहीं मारेगा, वो डकैतियाँ नहीं करेगा, वो क्या करेगा? हुकूमत को सोचना चाहिए। इस वक्त हुकूमत जो ये अगयार के कहने पे, देखिए वर्ल्ड बैंक है, उसके कहने पे अगर ये मंसूबा है, पहले अपनों को देखो। ये तो वही हुआ ना कि घर को लग गई आग घर के चिराग से, ये तो वही हो गया। ये कैसी हुकूमत है हमारी कि जिसको हमने, जब हम पे मौका आया, हमने इनको मोहब्बत दी, हमने इनको कांधों पे बिठाया। इनसे हमारी 10 बाई 12 की दुकान वो बर्दाश्त नहीं हो रही, ये हमें मारने पे चले हैं। ये गार्डन अगर बनाया तो ये तमाम 70,000 खानदानों की कब्रों पे बनेगा। इसको वैसे नहीं बनाने देंगे। अगर ये समझते हैं ना कि बुलडोज़र ला के इनको डरा धमका के पीछे कर लेंगे, तो ये ताजर हैं, ये रीढ़ की हड्डी हैं। ये रीढ़ की हड्डी पे हुकूमत ज़रबे लगा रही है, और अगर ये रीढ़ की हड्डी गिरी फिर बहुत कुछ गिरेगा। फिर
फिर दमादम मस्क कलंदर, इन्हीं सड़कों पे आप लोग देखेंगे। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि खुदारा इस कातल मंसूबे को बंद करें और आवाम को सुकून का सांस लें। मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट के रहनुमा शेख सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख सईद साहब, लहर मंसूबा या कैर मंसूबा, हुकूमत को बताएं ये क्या मंसूबा है? कैर मंसूबा है जनाब। जनाब मैं बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जनाब मैं ये बात करूँगा बई पंजाबी च कर लेना। मैं गल करांगा भी ये इन्वेस्टमेंट की गल करते हैं, बड़े बड़े वड्डे है इन्होंने इन्वेस्टर बुलाने वास्ते बड़े बड़े वड्डे इन्होंने खर्चे किए ने। तो जोड़े इन्वेस्टर इत्थे बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान दे विच इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन्होंने तो बर्बाद करन टुरे हुए हैं। क्या जोड़े बाहर वाले इन्वेस्टर ने वो इन्होंने तबार करनगे वेख के बई ये तो लोकल इन्वेस्टरों को मार रहे हैं, तो साडा की बनेगा जिन्हें असी पैसे लाने ने। इन्हों होश ने नाखुन लेने चाहिए ने। इन्हों इन्वेस्टर बाहरों नहीं बुलाने चाहिए, जोड़े इत्थे इन्वेस्टर ने उन्होंने पन देंगे तो फिर ही है ना। इन्हों पता नहीं है भी मुख्तलिफ मुल्कों चों मुख्तलिफ लोग आए हुए ने, बड़े बड़े कारोबारी लोगों कह रहे हैं भी यार साडे मुल्क च आओ, तुहानू बुनियादी हकूक भी देने ने, तालीम भी फ्री देने, तुहानू स्पैशल सिटीजन करने, तुहानू लोन भी देने, तुहानू सारा कुछ देने। उत्थे आयो छड्डो परो, इत्थे तो रोज़ ही तुहाडे नाल कुछ होना है। दसो जिहड़ा इन्वेस्टर है किस तरह आएगा? किन्ने मुल्कां दे ने, पुर्तगाल आया पिया, अज़रबाईजान आया पिया, होर कई मुल्क आए हुए हैं जिहड़े फैसिलिटियां दे रहे हैं ताजरां नूं। ते तुसीं भी फैसिलिटी वल नज़र करो, इन्हां नूं इत्थों भजाण दी गल ना करो। जनरल सेक्रेटरी मरकजी शाह आलम बोर्ड, इसी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना नसार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, मुतहिदा एक्शन कमेटी की तहरीक में आप हर जलसे में, हर एहतजाज में, हर जुलूस में नज़र आते हैं, बताएं ये तहरीक किस हद तक कामयाब देखें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये तहरीक जो है ये किसी एक अदारे के ख़िलाफ़ नहीं है, ये तहरीक अपने हकूक़ की हिफाजत के लिए। और आपको पता है कि रोज़गार जो है बुनियादी हक़ है, और रोज़गार के लिए सबसे पहले इंसान का जो है वो रोज़गार ही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बेरोज़गार लोगों को इनका जो प्लान है, अभी तक इन्होंने कोई नोटिस वगैरह नहीं डाले, प्लान जो बना रहे हैं ये लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये लोगों का रोज़गार इस तरह छीन सकते हैं। रोज़गार की खातिर तो इंसान कुछ भी कर सकता है, और वो करेंगे भी, ये हम भी करेंगे, हम भी इनके साथ खड़े हैं। और इनको ब्यूरोक्रेसी के चुंगल से निकलना चाहिए। हुकूमत से यही मेरी वार्निंग भी समझ लें कि मैं रिक्वेस्ट वगैरह तो नहीं, वार्निंग दे रहा हूँ कि ये अपने आप को किबला अपना दुरुस्त करें, ये ब्यूरोक्रेसी के चंगल में ना आए। आप आज इस लहर के नाम से उन लोगों को गिराने चले हैं जिन लोगों की वजह से आप इक़्तिदार में आए हैं। ये हैं वोटर आपके। वर्ल्ड बैंक आपका वोटर नहीं है, IMF आपका वोटर नहीं है, वोटर ये लोग हैं। और आप आज इनको भूल गए हैं। तो मियाँ साहब याद करें कि आपने अगले इलेक्शन भी लड़ना है, और जो आपने पूरे मुल्क में इस वक्त बेचैनी की सूरत हाल है, उसमें आपने ये 7,000 ख़ानदानों को जो जिनकी रातों की नींदें ख़राब हो गई हैं, वो लोग रोते हैं, देखा नहीं जाता उनको, इतना परेशान है। और ये अपने एक ब्यूरोक्रेसी ने जो इनको मंसूबा दिया है, जो मैं समझता हूँ कि वॉल सिटी के भी इन्होंने क्या कर लिया है, जो इनके लाज हैं क्या उसके मुताबिक जगह बनी है। और ये अगला प्लान भी जो इनका ये नाकाम ही होना है, ये कामयाब हो नहीं सकता। ये सिर्फ इनको अपने मफादात अजीज़ हैं। आम आदमी का जो मसला है, रिज़्क़ का मामला है, इसको देखना चाहिए। अपने आप कब तक अपनी आखिरत ख़राब करते रहोगे, कब तक दौलत के अंबार लगाते रहोगे? तो होश के नाखन लो, ऊपर अल्लाह की लाठी है, वो बड़ी बेआवाज़ है, और जब चलेगी इन मज़दूरों का, इन गरीबों के हाय ना लो। मैं तो ये इनको समझाना चाह रहा हूँ कि ये लोगों की हाय ले रहे हैं, बद्दुआएं ले रहे हैं, ये बिल्कुल इस तरह नहीं करना चाहिए। और ये इनका मुझे लगता है जो सिनेरियो में देख रहा हूँ, इनका आखिरी वक्त आ गया, ये इनके आइंदा ये इक़्तिदार में नहीं आते नज़र आ रहे मुझे। लाहौर में शालमी में सर्कल रोड में मजलूम ताजरों के लिए नवीद सहर
اور ایک دلیر نڈر آواز تاجروں کی حاجی طاہر نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حاجی صاحب، جس جرأت سے متحدہ ایکشن کمیٹی کی آپ مظلومیت کی آواز اٹھا رہے ہیں، یہ حکومت کیوں نہیں سن رہی کہ یہ لہر نہیں، یہ قہر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت اس لیے نہیں سن رہی کہ حکومت کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ یہ فارم 47 کی پیداوار جعلی حکومت ہے اور پیدا کی حکومت ہے۔ پاکستان کو آج اس حال تک پہنچانے والے یہ لوگ ہیں، یہ ٹولہ ہے، پاکستان کو برباد کرنے والے یہ لوگ ہیں، اور اب یہ جعلی مینڈیٹ لے کر سرکلر روڈ کے تاجروں کو تباہ کرنے کے لیے آج ایک لہر نامی منصوبہ لے کر آئے ہیں۔ میں اور میرے تمام لاہور کے تاجران اور پاکستان کے تاجران اس قہر منصوبے کو مسترد کرتے ہیں اور اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک سیاسی پارٹی ہیں اور آپ کو دوبارہ آنا ہوا تو یہی لاہور شہر کے لوگ اس مرتبہ آپ کو ووٹ نہیں دیے، آئندہ آپ کا انڈوں اور ٹماٹروں سے استقبال کریں گے۔ آپ ہوش کے ناخن لیں اور پاکستان کو اس کی پر رحم کریں۔ آپ کو ہندوستان کے خلاف بولنے کی تو توفیق نہیں ہے جو پاکستان پر حملہ کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ اسرائیل کے خلاف آپ بولتے نہیں جس نے 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے، اور ہمارا یہاں پر آپ ٹوریزم لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ کوئی ٹوریزم کا منصوبہ نہیں، یہ سب منصوبہ لوٹ مار کا منصوبہ ہے اور یہ پاکستان کے تاجروں کو تباہ کرنے کا منصوبہ ہے۔ اپنی جائیداد اور کاروبار یہ لندن لے گئے ہیں اور پاکستان میں جو لوگ رزق حلال کما رہے ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے دوبارہ آ گئے ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ صاحبہ کہتی تھی میری لندن میں تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، تیری جائیداد پاکستانی جنی تیتھے کرن کی آ گئی ہیں، جتھوں دے گی اتھے جاؤ۔ 2 بھائی ہیں اس وزیر اعلیٰ کے، نواز شریف کے 2 ہی بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم سے حساب کیوں مانگتے ہو؟ اور ہم حساب آپ سے لیں گے اگر ہمارا وقت آئے گا تو انشاءاللہ۔ آپ خوف خدا کریں، اس منصوبے سے دستبردار ہوں، اور یہ جو لاشاری ہے جس نے یہ بیماری آپ کو لگائی ہے ان عوام، اس کا بھی احتساب کرے گی کہ اس نے کتنی لوٹ مار 12 سالوں میں کی ہے۔ آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ کامران لاشاری میں مسجد وزیر خان میں مجرا کرا دیا، ڈانس کروا دیا سبا کمر کا، شرم نہیں آتی ان کو؟ خود مسجد کے دروازے پہ ڈانس کر رہا ہے، ویڈیو فلمیں ہیں، اور کہتا ہے میں کلچر لے کر آ رہا ہوں۔ یہ کلچر ہمارا کلچر نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلامی کلچر کو جو فروغ دے گا اس کے ساتھ ہے۔ ہم اس لہر منصوبے کو مسترد کرتے ہیں۔ چیئرمین مدینہ الیکٹرک مارکیٹس، سرپرست اعلیٰ متحدہ ایکشن کمیٹی، سابق EC ممبر لاہور چیمبر آف کامرس، سینئر رہنما پیاب ملک خالد گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چیئرمین صاحب، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کی تحریک دن رات تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے؟ کس طرح کا جوش و جذبہ تاجروں کا اور حکومت کا یہ منصوبہ رکوانے میں آپ کی تحریک کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت بھی عوام سڑکوں پر آئی ہے تو اس وقت بھی چاہے جتنی بھی سخت گورنمنٹ ہو، جتنا بھی سخت موقف ہو گورنمنٹ کو، تو گورنمنٹ کو یہ اپنے معاملات ہمیشہ سیٹ بیک کرنے پڑتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، جیسے کہ میرے باقی ساتھیوں نے اس بات کا تذکرہ کیا اور میاں انجم نثار صاحب خود اس بات کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، ہم تاجروں میں سے ہیں اور ان تاجروں نے ہمیشہ آپ کو عزت دی ہے۔ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ جو عوامی منصوبہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں، یہ عوامی منصوبہ نہیں ہے۔ یہ اگر اشرافیہ کا منصوبہ ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اس کو ختم کریں۔ خدارہ اس درد کو سمجھیں جو کہ تاجروں کا ہے۔ یہ تاجر آپ کے اس منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ ہم تاجروں کے حقوق کے لیے جس حد تک بھی جانا پڑا انشاءاللہ تاجروں کے لیے جائیں گے، لڑیں گے، بیٹھیں گے، بات کریں گے، کوشش کریں گے اس بات کو آپ سے منوائیں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو لاہور کا بڑا کہتے ہیں، بڑا ہونے کا حق ادا کیجئے، ان کو ان کی چھتوں سے محروم نہ کریں۔ ہمارا آپ سے یہ تقاضا ہے، اگر یہ بات محبت سے سنی گئی تو اس کا جواب بھی محبت سے ہوگا۔ اگر سخت طریقہ اختیار کیا گیا تو پھر یہ تاجر، آپ کو پتہ ہے، چاہے ٹینکوں کے آگے لیٹنا ہو یا آپ کے لیے کسی بھی فنڈ کے لیے پیسہ دینا ہو، اگر یہ اس کام کے لیے سب سے آگے ہو سکتے ہیں تو یہ اپنی روزی روٹی بچانے کے لیے بھی سب سے آگے ہوں گے۔ متحدہ ایکشن کمیٹی کا آج دہلی دروازے کے باہر ایک بڑا جلسہ ہوا ہے، اور اس جلسے میں
ट्रिपल पी अलाइंस, प्याफ, पाइनियर्स प्रोग्रेसिव और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लीडरशिप शरीक हुई है। तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान वफूद इस जलसे में शरीक हुए हैं और मुत्तहिदा एक्शन कमेटी के सदर मलक शाहिद असलम, सरपरस्त आला मलक खालिद गुज्जर के ज़ेर तमाम इस एहतजाजी तहरीक में हज़ारों ताजरों ने शिरकत करके ये बताया है सर्कुलर रोड का मनसूबा लहर मनसूबा नहीं, कहर मनसूबा है और सर्कुलर रोड शालमी मार्केट और इससे मुल्हिका मार्केटों के मुतासरीन इस मंसूबे को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे जो ताजरों की कब्रें खोद कर उसके ऊपर ये लहर मंसूबा अपनाया जाए। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।